मार्केट्स में दो फेज होते हैं, एक होता है बियर मार्केट, एक होता है बुल मार्केट। डॉलर वीक होना शुरू हो गया ग्लोबली, इस साल बहुत ज़्यादा वीक हुआ है। या इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो पूरी दुनिया पे इसका कोई इफेक्ट आएगा? जिस चीज़ ने ऊपर जाना है उसने गिरना है, जिसने नीचे जाना है उसने ऊपर जाना है, बेसिक इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मशरक डिजिटल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद शुएब वैंस हूँ। हमने देखा कि कुछ हालिया दिनों में सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हमजा चौधरी मौजूद हैं। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो हालिया इजाफा है, सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी ऊपर गया, इसकी मेन वजह क्या है? देखिए शोएब, पहले तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि समझनी होगी कि स्टॉक एक्सचेंज और सोना डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज़ हैं जो पब्लिकली लिस्टेड होती हैं, उसमें लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो। सोना, सिल्वर, बाकी चीज़ें ये धात हैं, ये कमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। हम पहले तो इसको समझते हैं कि सोने की रेट्स में इजाफा क्यों हुआ है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि कोरोना के बाद से आप देखेंगे तो एक बहुत सडन हाइक आई हुई है इसके अंदर जी। ये बुल फेज़ है। मार्केट्स में दो फेज होते हैं, एक होता है बियर मार्केट, एक होता है बुल मार्केट। बियर मार्केट का मतलब ये होता है कि 7-8 साल प्राइस या तो स्टैग्नेंट है, फंस गई है, या नीचे चली गई है। ठीक है। बुल मार्केट में ये होता है वो आती सिर्फ 3 से 4 साल के लिए, लेकिन सडन हाइक ऑफ प्राइस आता है और प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चलती है। जब कोरोना खत्म हुआ तो लोगों के काफी कारोबार डूबे, लोग बहुत परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम अपने पैसे कहाँ लगाएं। ठीक है। उसी को देखते हुए लोगों ने फिर सोने के अंदर पैसे लगाने शुरू किए, क्योंकि हमारा सबसे पहला पॉइंट ये सेफ हेवन है। सोने को हमेशा से यही समझा गया जिसने खरीदा है तो इसने ऊपर ही जाना है। दूसरा पॉइंट ये था कि डॉलर वीक होना शुरू हो गया ग्लोबली, इस साल बहुत ज्यादा वीक हुआ है। जब डॉलर वीक हुआ, जाहिर बात है क्योंकि सोना जो है वो डॉलर के बैकअप पे रखा गया था, डॉलर भी वीक हुआ, सोना भी वीक हुआ, सोने की प्राइस कम हुई। जब सोने की प्राइस कम हुई तो कंट्रीज और सेंट्रल बैंक कंट्रीज के उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। जब तेजी से उसको एक्यूमुलेट किया गया तो उसकी प्राइस में सडन हाइक आई। तीसरा फैक्टर भी हम इसको यही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बाइंग की तो फिर जो रिटेलर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए खरीदना है, या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी सोना फिर एक्यूमुलेट करना शुरू किया। ड्यू टू दीज वेरियस सर्कमस्टेंसेस सोने की रेट में बहुत इजाफा हुआ। अच्छा, सोने की कीमतों में अब तकरीबन जो है वो 4.5 लाख के करीब जो है वो सोने की कीमतें हैं। तो इससे आम आदमी, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है उसमें सोना शादी ब्याहों पे भी यूज़ होता है, तो लड़कियों वगैरह को भी पहनाया जाता है, तो आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई इसका इफेक्ट पड़ता है जब इजाफा होता है? देखिए, अगर हम सोने के बारे में डिस्कस करें तो पहली चीज़ तो ये आम आदमी की कमोडिटी थी ही नहीं। हम अगर साउथ एशियन कल्चर की बात कर रहे हैं तो वेस्ट के अंदर हमेशा हम लोगों को अमीर इसी हवाले से समझा गया कि ये शादियों पे सोना देते जी, ऐसे ही। ठीक है, हमारे पीछे दादाओं ने, हमारे नानाओं ने सोना खरीद के रखा हुआ था अपने ज़माने में, और वो आज तक चलता आ रहा है। ऐसे ही है। अब ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि अब किसी ने बेच दिया था, बेशक अपनी दुकान बनानी थी या घर बनाना था, अब खरीदना बहुत मुश्किल है। तो आम आदमी की ज़िंदगी पे ये इफेक्ट ज़रूर आया है कि अब सोना एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता जिनके पास पड़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक मैसिव प्रॉफिट अर्न किया है 1 साल के अंदर अंदर। लास्ट ईयर सितंबर के अंदर सोने की वैल्यू 2,80,000 थी। आज हम जब बैठे हैं, हम ये डिस्कस करें, लगभग 4.5 लाख होने वाली है। तो ये 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ी प्राइस हाइक है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए, सोने की जो कीमतों में इजाफा है इसकी तारीख क्या? क्योंकि हमने कुछ पिछले चंद सालों से देखा कि सोने की कीमतें बहुत ही मीन के उनमें इजाफा हुआ, तो इसकी तारीख के बारे में थोड़ा देखिए। फिर इसमें वही वाली सिचुएशन आती है, बुल फेज और बियर मार्केट फेज। ये मार्केट स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया की मार्केट। आप स्टॉक्स को ले लें, आप ये जो नए क्रिप्टो करेंसीज आई हैं उनको ले लें, ये बेसिक इकोनॉमी है। ठीक है। जिस चीज़ ने ऊपर जाना है उसने गिरना है, जिसने नीचे जाना है उसने ऊपर जाना है, बेसिक इकोनॉमी है। बियर मार्केट का फेज लंबा होता है क्योंकि उसमें प्राइस बहुत नीचे रहती है, लोगों में नाएतमादी आ जाती है, लोग कहते हैं कि पता नहीं इसने ऊपर जाना है कि नहीं। लेकिन जो बड़े सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो खरीद रहे होते हैं, उनको अपने विजन पे पूरे यकीन होता है कि इसने जाना है। इवेंचुअली वो चीज़ चली जाती है, और जो रिटेलर्स होते हैं वो बेचारे दुखी होते हैं कि हमने ख़रीदा नहीं तो चला गया। सोने ने पहले भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। 1979 से 1983 एक बुल मार्केट फेज़ था, 1990s के अंदर एक बुल मार्केट फेज़ आया है। अब ये वाला फेज़ जो है ये बेसिकली कह रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेज़ है, क्योंकि बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से ये ऊपर जाई जा रहा है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी कंसर्निंग एज वेल। JP Morgans, गोल्डमैन सैक्स, जितने भी बड़े हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, सारे इसके पीछे वो बैक कर रहे हैं कि सोने ने इस दफ़ा बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और वो जाता गया, वो जा रहा है फ़िलहाल भी। अच्छा, सोने की जो कीमतों में इजाफा है, ये सिर्फ जो हमारी लोकल मंडी है उसके डाउनफॉल की वजह से होता है, या इंटरनेशनल जो मीन कि हम देखते हैं कि टैरिफ वगैरह, इसको थोड़ा ब्रीफली बताइए कि सिर्फ लोकल मार्केट इस पे इफेक्ट करती है या इंटरनेशनल भी करती है? नहीं, देखें, सोना बेसिकली लोकल मार्केट की कमोडिटी नहीं है शोएब, ये इंटरनेशनल मार्केट की है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में सोना खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल इतने पैसे होंगे जितना अगर सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका खरीद रहा है, या फोर्ट नॉक्स खरीद रहे हैं, या वो खरीद रहे हैं।
یہ پوری ورلڈ کی اکنامکس ہے. Okay. وہ جب اپنے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے خریدنا ہے, ایکومولیٹ کرنا شروع کرنا ہے, پھر پہلے سینٹرل بینکس کرتے ہیں, سینٹرل بینکس کو دیکھ کے پھر بڑے انویسٹرز جو ہوتے ہیں جو اربوں پتی ہوتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے پھر ریٹیلرز کہتے ہیں کہ چلے ہم بھی شروع کرتے ہیں, پھر مارکیٹس اوپر جاتی ہیں. یہ بیسک اکانومی ہی نہیں ہے, یہ ایک کنٹری کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ فینومینا ہے, یہ اس کے حساب سے چلتی ہے. جو ابھی اضافہ ہو رہا ہے سونے کی قیمتوں میں, یہ کہاں تک آپ کو روکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ ویسے بیسیکلی بہت کنٹروورشل سوال ہے. جی, یہ کنٹروورشل اس حوالے سے ہے کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کرپٹو کرنسی کے اوپر بات کر دی کہ فلاں کوائن اس ریٹ پہ چلا جائے گا. بلیو ان می, لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے اور وہ کوائن نہیں گیا. وہ مجھے آج بھی ملتے ہیں تو وہ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. تو کبھی بھی میرے خیال میں ہمیں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی پرائس نہیں بتانی چاہیے, وہ ویسی زیادتی ہے. البتہ جو ایک فینومینم نظر آ رہا ہے جو کہ اس کی رائز سے نظر آ رہا ہے, وہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ول گو ٹو 4100 پر آؤنس, جو کہ تقریباً پاکستانی مارکیٹ میں 5 لاکھ یا 5,15,000 تک جاتا ہے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائس تھوڑی سی رکے گی, پھنسے گی, اور دین وی ول اسٹارٹ سینگ دا فال آف گولڈ ا بٹ. جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر سلور کے اوپر ایک مارکیٹ سپر آنی شروع ہوگی, لیکن گولڈ اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے مجھے جو لگتا ہے کہ 4,100 کے اوپر یہ رکے گا. اچھا حمزہ صاحب, یہ بتائیے کہ جو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس سے عام آدمی پر کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 20-25 سال کی اگر ہم شادیاں دیکھیں تو اس میں وہ اتنا ان کے گولڈ ان کے پاس ظاہری سی بات ہے ہوتا بھی, آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ ان کے پاس وہ آباء و اجداد سے ان کو ملتا ہے تو ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن اب خریدنا بہت مشکل ہو گیا. عام آدمی جب اپنی ان کے بچی کو زیورات وغیرہ دیتا ہے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مین کے کیا فرق پڑا ہے 20-25 سال پہلے کو دیکھیں اور اب کو دیکھیں؟ دیکھیں 20-25 سال پہلے اگر گولڈ کی ہم لگا رہے ہیں سن 2000 میں, گولڈ فی تولہ جو تھا 6,000 روپے کا تھا. پر کیپٹا انکم یعنی کہ ایک پاکستانی کتنا کی ارن کر لیتا تھا اس وقت پر ماہانہ, تقریباً جو ایوریج سیلری تھی نا وہ 3,500 تھی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ اپنی 2 مہینے کی سیلری سیو کر لیں, 3 مہینے کی کر لیں, آپ 1 تولہ سونا لے سکتے تھے. اگر آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے جی بچے بڑے ہو رہے ہیں, بچی کی شادی کروانی ہے, بیٹے کی شادی کروا رہے ہیں اور ہمیں گولڈ چاہیے, تو آپ 2 سال 3 سال پہلے پلاننگ کر کے ایکومولیٹ کر سکتے تھے, خرید سکتے تھے سونے کو, اور خرید لیا جاتا تھا. بے شک 3,500 سیلری تھی آپ کی. اب حالات بالکل ڈفرینٹ ہے. اب اگر آپ پاکستان کی کنڈیشن کو دیکھیں, ورلڈ وائڈ بھی بیسیکلی بہت بڑی ان امپلائمنٹ ہے, ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اور ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ ایک بہت خوفناک نشانی ہے ریسیشن کی, گلوبل ریسیشن کی, کیونکہ اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب فال آئے گا تو وہ بہت بڑا اکنامک کریک ڈاؤن ہوگا پوری دنیا کے لیے ہوگا. ابھی ہم ان امپلائمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ ہے. خیر واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اب ان امپلائمنٹ بھی بڑی ہوئی ہے, پر کیپٹا انکم پوری دنیا کی بہت کم ہو گئے ہیں. پاکستان میں اگر آپ ایوریج سیلری لگا لیں, ایوریج جو میں بہت مناسب ہے, میں اپنی طرف سے ایک بڑا ہنچ لگا لوں تو 50,000 ہے, جو کہ مشکل ہے اتنی بھی ہو. بیچلرس کی اور جس نے ایم فل کیا اس کی بھی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چلیں 50,000 ہے. اب آپ حساب لگائیں 4.5 لاکھ سونا فی تولہ 9 مہینے کی سیلری بھی جمع کر لے وہ بندہ تو وہ نہیں خرید سکتا. تو فرق تو بہت زیادہ ہے, فرق تو بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی کی قوت خرید میں اس نے ظاہری بات اپنی شادی کے حوالے سے, بچوں کی شادی کے حوالے سے اس نے پلاننگ کرنی تھی, انہوں نے اپنی کرنی تھی, انہوں نے بھی پلاننگ کرنی تھی کہ ہم نے سونا دینا دلانا ہے, کیونکہ ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں یہ ایک پرائڈ ہے. ہمارے یہاں پر ایک سیلف اسٹیم ہے کہ جی ہم بچی کو کتنا سونا پہناتے ہیں, یا بچے کو بیٹے کو کتنے دیتے ہیں, بہو کو کتنا دیتے ہیں, یہ چیز ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے یہ افیکٹ تو ہوگی اور بہت زبردست طریقے سے ہوگی. اس کا جو افیکٹ آئے گا وہ آئے گا آرٹیفیشیل مارکیٹس پہ, جو کہ آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ دنوں میں کہ آرٹیفیشیل جویلری کا بلکہ ابھی بھی بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے. خواتین اب سونے سے ان کو پتہ ہے کہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, یا تو وہ کیرٹس کم کر لیتے ہیں, 24 کیرٹ کی جگہ وہ 18 کیرٹ کی طرف آ رہے ہیں, تھوڑے نیچے آ رہے ہیں 22 کیرٹس کی طرف آ رہے ہیں, یا وہ سیدھا آ جاتے ہیں آپ کے آرٹیفیشیل مارکیٹس کی طرف. آپ اگر لاہور کی بڑی مارکیٹس کی طرف چلے جائیں ایم ایم عالم کے اندر, یہاں پر 3-4 اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں جو آرٹیفیشیل جویلری بناتے ہیں, اینڈ دے آر افورڈنگ ایٹ لیسٹ 10 لاکھ روپے رینٹ. وہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں؟ وہ اسی طرح افورڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان بدل گیا ہے. لوگ آ رہے ہیں کہ چلیں ہم اب آرٹیفیشیل پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ریئل سونا ہم خرید نہیں پا رہے. پہننے کی حد تک تو ٹھیک ہے, ایک ایونٹ آیا آپ نے پہن لیا, آپ دوسرے ایونٹ سے پہن لیے, لیکن ہاں وہ جو ایک ایسنس تھا کہ بچی کو دیا جاتا تھا فار ہر سیکیورٹی, بیٹے کو دیا جاتا تھا کہ چلو کل کو کاروبار کر لے گا, گھر بنا لے گا, 100 چیزیں کر لے گا, پلاٹ لے لے گا, ان چیزوں کے اوپر ایک عام آدمی کو بہت بڑا افیکٹ آیا, کیونکہ وہ اب ظاہری بات اس کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے. اچھا حمزہ صاحب, یہ بتائیے کہ سونے کی جو قیمتیں ہیں وہ جیسے گر رہی ہیں تو کیا ایفیکٹ آئے گا ان کے آگے فیوچر میں؟ اگر ہم فیوچر کی بات کریں یا انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں تو پوری دنیا پہ اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا؟ دیکھیں جس طرح بل فیز آتا ہے نا, جیسے آپ نے ابھی نوٹ کیا کہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے,
بیسیکلی مارکیٹ تو راکٹ کی طرح اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیئر فیز آتا ہے. جب بیئر فیز آتا ہے تو سب کچھ کریش کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ بڑے سے بڑا انویسٹر بھی ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. جی. کیا ہم نے غلط انویسٹمنٹ تو نہیں کر دی. وہ اپنے سارے بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ سارے بیٹھتے, ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہسٹوریکلی بڑے ہم نے کریشز دیکھے ہیں. 1929 سے لے کے 39 کا دا گریٹ ڈپریشن, بے شک 1999 سے لے کے 2003 کا ڈاٹ کام ببل کا برسٹ ہونا, 2007-2008 کا جو کریش تھا, مارکیٹ کریش, بہت بڑا کریش تھا. اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جب سونا گرے گا, کیونکہ پہلی چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ پراپرٹیز کے دام جو ہے پوری دنیا میں بہت بری طرح کریش ہونے شروع ہو گئے. گھر نہیں بک رہے. آپ یو ایس کے گھر دیکھ لیں, آپ کینیڈا کے گھر دیکھ لیں, یو کے اندر مسئلہ آ گیا, ادھر کریش آ گیا ہاؤسنگ کا. ایسے ہی ہاؤسنگ سب سے زیادہ. آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اگر کسی نے گولڈ میں پیسہ نہیں لگانا, وہ کہتا ہے پلاٹ لے کے رکھ لو. ایسے ہی تھا. ایسے ہی ہے. سیم ادھر یو ایس کے اندر بھی ہوتا تھا کہ چلے ہم گھر لے کے رکھ لیتے ہیں, رینٹ آئے گا. جی. وہاں پر اب ہاؤسنگ ریٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اب خرید ہی نہیں سکتے. جب خرید نہیں سکتے تو کیا ہونا ہے, کریش ہو جانی ہے مارکیٹ. وہ سستا بیچنا پڑے گا انویسٹرس کو. سیم گولڈ کے ساتھ ہونا ہے. اب اگر آپ دیکھیں جو آپ کے سیف ہیون ایسٹس ہیں, گولڈ, سلور, آپ اس کا ذکر کر لیں, ریئل اسٹیٹ کا, جب ان میں کریش آئے گا اور ان امپلائمنٹ پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے, تو اوور آل دیکھا جائے تو دنیا میں ایک عجیب سا ریسیشن کا دور آنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ یو ایس اے کے اندر ان کی گورنمنٹ بند ہوئی ہوئی ہے, شٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, فائنینشلی ان کا بھی کچھ بھی نہیں چلا. تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو وہاں پر ایسا ہے نا جو کنفیوژن بنی ہوئی ہے. اگر یو ایس نہیں اس کو کنٹرول کر پا رہا تو اوور آل ورلڈ کے اندر جب یہ کریش آئے گا تو بہت بہت ظالم قسم رہے گا. ایکسپرٹس کا کہنا یہی ہے, جے پی مورگن کا, گولڈمین سیکس کا, اور بڑے جو انویسٹرز ہیں وارن بفیٹ ٹائپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2026 کے آخر میں 2027 کے شروع میں کہ ایک کریش آنا ہے, اور دیٹ ول بی ون آف دا ہسٹوریکل کریشز وی ول بی وٹنسنگ. تو دیٹ از اسکیری ٹو بی آنیسٹ. وہ دیکھ کے بڑا افسوس کی بات ہے, اور بڑا ڈر بھی ہے کہ جب وہ کریش آئے گا اس کو فیس کیسے کیا جائے گا ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا, اس کو آرٹیفیشیل کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں ڈالرز کو تو کنٹرول کر لیتی ہیں, آرٹیفیشیل سونے کی قیمتوں کو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی از دا بیسک پرنسپل آف اکنامکس ایز ویل. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کم ہے تو پرائز بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی زیادہ ہے تو پرائز اس کی اسٹیگننٹ رہے گی. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ ہے ہی نہیں اور سپلائی بہت زیادہ ہے تو اس کی پرائز تو ہے ہی نہیں, تو ختم ہوگی نا, بہت سستی بکے گی دموں میں. سونا جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ, سپلائی بہت کم ہے, اس کو آپ آرٹیفیشلی بنا نہیں سکتے. ہاں, اگر کل کو جی ہم کہتے ہیں ایک دم جی 1 لاکھ ٹن سونا نکل آیا زمین سے, تو سونا ایک دم کریش کرے گا, 2 لاکھ کا بھی نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی کریش کرے گا. لیکن یہ ہونا بہت مشکل ہے. سونے کو اس لیے سیف ہیون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیکڈ اپ ہے, یہ سیف ہے, یہ لمیٹڈ ہے پوری دنیا میں. اگر یہ زیادہ ہوتا تو ضرور یہ کریش کرتا اور یہ اس کے ریٹ بہت کم ہوتے. یہ ریزننگ ہے. سونے کا وہ مشکل ہے کہ آرٹیفیشیل نہیں کیا جا سکتا. آرٹیفیشیل نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, ابھی ہم نے ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا, ہم تھوڑا آف ٹاپک ہو جاتے ہیں. جی. ریئل اسٹیٹ دنیا میں کیوں کریش کر رہی ہے؟ کینیڈا کے اندر ہم ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ شروع وہیں سے ہوا ہے کریش. کرونا کے اندر ہم پاکستانی اپنا سارا کچھ بیچ کے چلے گئے. ہم نے کہا جی پاکستان میں حالات نہیں صحیح ہو رہے, ہم باہر چلے جاتے ہیں. بڑے لوگوں نے مائگریشن کی. اس وقت ریکارڈز بھی بہت بڑھتے رہے ہیں کہ پہلے 2019 میں 4 لاکھ, 2020 کے اندر ہمارا 6 لاکھ ہو گیا تھا, 2023 میں غالباً یہ فگر 12 لاکھ کو ٹچ کر گیا تھا. جو یہاں سے جا رہا ہے وہ صرف یہ سوچ کے نہیں جا رہا میں پڑھنے جا رہا ہوں. جو کاروباری افراد جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں جی ہم اپنی مل بیچ کے جا رہے ہیں, بس ہم وہاں جا کے کاروبار کریں گے. وہ مل بیچ کے جا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم دیسی لوگوں نے جو کرنی ہوتی ہے, براؤن پیپل نے, وہ خریدا ہوتا ہے گھر, ہم وہاں سے سیکیور ہو جائے. وہاں پر جو کینیڈین تھا اس کا $2 لاکھ کا گھر تھا. اس نے کہا یار یہ بندہ آیا ہے, میں اس کو $3 لاکھ کا بیچتا ہوں. اس نے $3 لاکھ کا بیچا. ہم نے وہاں پر اپنا لائف اسٹائل بنایا. 4 سال 5 سال انف ہوتے ہیں اگر بندے نے وہاں اسٹے کرنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم بڑے گھر کی طرف موو کریں. اس نے وہ $3 لاکھ کا گھر $4 لاکھ کا بیچ دیا. اب یہ آرٹیفیشیل پرائز کی ایگزامپل ہے جو آپ نے ذکر کیا. گھر کی اوریجنل پرائس 2 لاکھ تھی. آپ کہہ لیں کہ وہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ 4 سال میں $2,50,000 کا ہو سکتا ہے. $4 لاکھ کا تو نہیں ہو سکتا. اب جو 4 لاکھ نے خریدا وہ 5 لاکھ کا بیچ رہا ہے, وہ بیچ ہی نہیں سکتی. پھر کیا ہوا, لوگوں اب وہ مجبور ہو گئے, انہوں نے مہنگا خریدا ہوا 4 لاکھ کا, وہ سستا بیچیں گے جو کہ نظر آ رہا ہونے والا ہے, وہ 3.5 کا بیچیں گے. ایک نے بیچا 3.5 کا, پوری دنیا کی مارکیٹ پیچھے سے کریش ہونی شروع ہو جائے گی. آرٹیفیشیل مارکیٹس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ گرنی شروع کرتی ہیں ان کو پھر پکڑ نہیں پاتے, وہ پھر بہت بری طرح گرنی شروع ہوتی ہے. 2007 اور 2008 کے کرائسس میں بھی یہی ہوا تھا کہ چیزوں کو آرٹیفیشلی اوپر رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ہسٹوریکلی اسٹاک ایکسچینج اور دنیا بھر کی ساری بڑی مارکیٹس کریش کر گئی تھی اس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حمزہ چودھری صاحب. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ حمزہ چودھری صاحب نے جس طرح مفصل انداز سے سونے کی قیمتوں میں حالیہ جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کس طرح افیکٹ کرتی ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.